ترغیب بھی دی جاتی ہے کہ ایک حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والا خالی الفاظ کی حد تک نہیں، خالی نعروں کی یا جذبات کی حد تک نہیں، بلکہ حقیقتاً اس کے کردار میں رسول اللہ علیہ السلام کی محبت نظر آئے۔ دنیا بھر میں الحمدللہ ہم جہاں بھی اہل اسلام سے، مسلمانوں سے، ان لوگوں سے جو رسول اللہ علیہ السلام کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان سے جب بھی مخاطب ہوتے ہیں یا ہم کلام ہوتے ہیں تو اہم ترین پیغام یہی ہوتا ہے کہ ایک مسلمان اور ایک صاحب ایمان، اس کا عشق رسول یا اس کا اسلام یا اس کا ایمان صرف اس کے حلیے سے ہی نہیں بلکہ اس کے کردار سے نظر آنا چاہیے۔ جب حضور علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک اچھا انسان کیسے بن سکتا ہوں، ایک اچھا انسان کب بنوں گا؟ حضور علیہ السلام نے یہاں یقیناً ایک اچھا انسان بننے کے لیے، صاحب ایمان ہونے کے لیے فرائض کا پابند ہونا ضروری ہے، فرائض کا ادا کرنا ضروری ہے، نمازی ہونا ضروری ہے، پرہیزگار ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں تم پر فرض کی ہیں ان پر عمل کرنا یقیناً ضروری ہے، لیکن یہاں پر جو وہ سوشل لائف کے اعتبار سے پوچھ رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اچھا انسان کب بنوں گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارا پڑوسی کہے گا کہ تم اچھے انسان ہو۔ اب تمہارے پڑوسی نے تمہیں صرف تمہارے نمازی ہونے کی وجہ سے اچھا نہیں کہنا، صرف تمہاری داڑھی یا تمہارے امامے یا تمہارے لباس کی وجہ سے اچھا نہیں کہنا، تمہارے پڑوسی نے صرف تمہارے روزے دار ہونے کی وجہ سے یا تہجد گزار ہونے کی وجہ سے اچھا نہیں کہنا۔ تمہارا پڑوسی تمہیں اچھا کب کہے گا؟ تب کہے گا جب تمہارا اخلاق اس کے ساتھ بہترین ہوگا۔ تمہارا پڑوسی تمہیں اچھا تب کہے گا جب تم کبھی اس کو تکلیف نہیں دو گے۔ تمہارا پڑوسی تمہیں اچھا تب کہے گا جب تم بات بات پر گالی دینا، بات بات پر جھگڑے کرنا، بات بات پر لوگوں کو پریشان کرنے والے نہیں ہوگے۔ یہاں سے پتہ چل رہا ہے ایک صاحب ایمان کے لیے، اچھا انسان بننے کے لیے، اچھا مسلمان بننے کے لیے اور ایک اچھا امت مسلمہ کا فرد بننے کے لیے صاحب کردار اور صاحب اخلاق ہونا ضروری ہے۔ تو ایک مسلمان کا جو اسلام ہے، اس کا جو عشق رسول ہے، اس کا جو ایمان ہے، وہ فقط اس کے لباس سے یا اس کی اپیرنس سے، اس کے ظاہر سے نہیں بلکہ اس کے کردار اور اس کے حسن اخلاق سے ہونا ضروری ہے۔ جب رسول اللہ علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہیں، یعنی جو اپنے ہاتھ کو کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہیں بڑھاتا۔ کسی کا قتل کرنا تو قطعاً مناسب نہیں ہے، قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک انسان کا نام قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ قانون ہاتھ میں لینا بھی کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک عام انسان کے لیے قانون ہاتھ میں لے کے جو دل آئے فیصلہ کر دینا یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ کسی کی جان لینا تو دور کی بات ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہیں، جس کا ہاتھ کسی انداز میں بھی کسی کو تکلیف دینے کے لیے آگے نہیں بڑھتا، اور پھر فرمایا جس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہیں، جس کی زبان سے وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، جس کی زبان سے وہ کسی کو یہ نقصان کی بات نہیں کرتا، وہ زبان سے کسی کی غیبت نہیں کرتا، وہ جو ہاتھ تو دور کی بات ہے وہ اپنی زبان سے بھی کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ حضور نے فرمایا یہ مسلمان کی شان ہے۔ اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن انسان کب بنتا ہے؟ مومن کون ہوتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے مومن کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہا جو دوسروں کے جان کا، جو دوسروں کے مال کا، جو دوسروں کی عزت کا، جو دوسروں کے خون کا محافظ ہو وہ مومن ہوتا ہے۔ یعنی مومن تو وہ ہوتا ہے جو کسی کی عزت بھی خراب نہیں کرتا، مومن تو وہ ہوتا ہے جس سے ہر انسان کی عزت محفوظ ہے، جس سے ہر انسان کی خون، ہر انسان کا جان محفوظ ہے، یہاں تک کہ جو کسی کے مال کو بھی نقصان نہیں پہنچاتا۔ یہ مومن کی شان ہوتی ہے۔ اب آپ سوال کریں کہ کیا یہ والا حسن اخلاق، کیا امن و امان کے ساتھ رہنا صرف مسلمانوں کے ساتھ امن و امان کے ساتھ رہنا ہے؟ صرف اپنے ہم خیال لوگوں کے ساتھ امن و امان کے ساتھ رہنا ہے؟ صرف جن لوگوں کے ساتھ دل لگ جائے، جن کے ہر بات دل کو لگ جائے ان کے ساتھ امن و امان کے ساتھ رہنا ہے؟ نہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور یہ اسلام کا حسن ہے، حضور علیہ السلام کا یہی حسن اخلاق ہے، حضور علیہ السلام کا یہی اعلیٰ طیب کردار ہے جس کو دیکھ کر لوگ کشاں در کشاں حضور علیہ السلام کی طرف کھینچے چلے آئے۔ جب حضور علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر پوچھا، بڑے بڑے دشمن سامنے کھڑے ہیں کہ بتاؤ آج کیا امید رکھتے ہو؟ جب سب نے کہا انت الکریم ابن الکریم، آپ کریم ہیں، کریموں کی اولاد ہیں، کریموں سے کرم کے سوا بھی کسی چیز کا سوچا جا سکتا ہے، توقع کی جا سکتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے بڑے سے بڑے جو دشمن مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا جاؤ میں معافی کا اعلان کرتا ہوں، آج تم سب کو معافی ہے۔
بڑے بڑے آ رہے ہیں، جو حضرت بادشاہ رسول اللہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جاؤ تمہیں بھی معاف کرتا ہوں، حالانکہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے محبوب ترین چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا باعث بنے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سامنے نہ آنا، چچا کی یاد آتی ہے لیکن تمہیں بھی معاف کرتا ہوں۔ کعب بن زہیر جو حضور علیہ السلام کے خلاف شاعریاں کرتے تھے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے منہ چھپا کے، آج سب کو معاف کر رہے ہو، بتاؤ اگر کعب بن زہیر آیا اسے بھی معاف کر دو کہ حضور فرماتے ہیں اس کو بولو منہ سے کپڑا ہٹائے میں اس کو بھی معاف کر دوں گا۔ ایسی شان رحمت حضور علیہ السلام کی دیکھنے میں آ رہی ہے کہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں جاؤ آج میں تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ جب حضور نے فرمایا کہ میں تم سب کو معاف کرتا ہوں، ان سب نے کہا ہمیں یہ تو پتا تھا کہ یہ کریم ہے، یہ کوئی ایسا کچھ نہیں فرمائے گا، یہ کریم ہے، یہ معاف کر دیں گے، لیکن ہمیں یہ ضرور تھا کہ جتنے مظالم ہم نے کیے ہیں مسلمانوں پر، کم سے کم یہ ہمیں مکہ بدر ضرور کریں گے، کم سے کم یہ ضرور کہیں گے کہ جاؤ معافی ہے لیکن مکہ میں نظر نہ آنا۔ لیکن اس انداز میں معافی کا اعلان کر دیا، حضور کا یہ اعلیٰ ترین اخلاق کریمانہ دیکھ کر اس ایک دن میں 2000 سے زیادہ لوگوں نے مکہ میں اسلام قبول کر لیا۔ یہ حضور علیہ السلام کا اعلیٰ ترین کردار ہے جس سے اسلام اس طرح تیزی کے ساتھ پھیلتا چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کا دربار اقدس ہے، حضور علیہ السلام جلوہ گر ہے۔ میں نے کہا کہ حضور علیہ السلام کا سب سے زیادہ جو پیغام پھیلا، جہاں اس میں بہت سے ذرائع ہیں، جہاں حضور کا ارشاد ہے، جہاں حضور کا کردار ہے، جہاں حضور کے سارے معاملات ہیں، وہاں حضور علیہ السلام کا یہ اخلاق کریمانہ بھی ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب اگر انسان کس کے ساتھ اچھا رہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلم ریاست میں، اسلامک اسٹیٹ میں، اسلامک ریاست میں، یعنی مسلم کنٹری میں کسی غیر مسلم کو قتل کر دیتا ہے، حضور علیہ السلام کی حدیث بڑے غور سے سن لیجیے، یعنی کوئی انسان اپنے طور پہ کسی غیر مسلم کو قتل کر دیتا ہے، غیر مسلم کا نام قتل کر دیتا ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میں اس غیر مسلم کا وکیل بن جاؤں گا۔ قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کہ میں اس غیر مسلم کا وکیل بن جاؤں گا۔ یاد رکھیے گا یہ اسلام کا اصل چہرہ ہے، یہ اسلام کا اصل، لوگ کہتے ہیں یہ ماڈریٹ اسلام ہے، میں نے کہا نہیں، یہ ماڈریٹ اسلام نہیں، یہ ریئل اسلام ہے، یہ اصل اسلام ہے کہ حضور علیہ السلام نے مسلمان تو مسلمان ہے، ہر انسان کی جان کو حق دیا۔ جب حضور علیہ السلام نے ریاست مدینہ کا قیام فرمایا، جو دیت مسلمان کی جان کی رکھی وہی دیت غیر مسلم کی جان کی رکھی، یعنی فرمایا انسانیت کے ناطے جو مسلمان کی جان کی قیمت ہوگی وہی غیر مسلم کی جان کی قیمت ہوگی دیت کے معاملے میں۔ حضور علیہ السلام نے جس طرح امن قائم کر کے دکھایا، جس طرح رواداری قائم کر کے دکھایا، آپ مصاف مدینہ کو دیکھ لیں، سب سے پہلے حضور علیہ السلام نے یہود کے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ کو سائن فرما کے بتایا۔ اس دور میں جب ہر مسئلے کا حل کو جنگ سمجھا جاتا تھا، ہر مسئلے کا حل لڑائی جھگڑے کو سمجھا جاتا تھا، حضور علیہ السلام نے اپنی ریاست میں یہود کے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ سائن کر کے بتا دیا کہ ہر مسئلے کا حل جھگڑنا نہیں ہے، ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ جھگڑے میں نہیں ہوتا، بلکہ ڈائیلاگ کے ساتھ کس طرح امن قائم کر کے امن و امان کے ساتھ رہا جا سکتا ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنا آپ پیسفل بنائے اور اس بات کو سمجھے کہ اگر وہ دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے تو ہر ایک کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے، ہر ایک کے ساتھ مسکرا کے ملے، ہر ایک کے ساتھ بالخصوص جو غیر مسلم ریاستوں میں مجھے سن رہے ہیں ان کو تو لازماً چاہیے کہ نان مسلم کنٹریز میں سنتے ہیں ہمیں کہ وہ اپنے اخلاق کو بہتر کرے، ہر ایک کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ اتنے اچھے سے ملے کہ وہ آپ سے پوچھنے پہ مجبور ہو جائے کہ یہ اعلیٰ اخلاق، یہ اعلیٰ کردار، یہ اعلیٰ ترین گفتار تمہیں کہاں سے ملی ہے، تو پھر سر اٹھا کے بتانا یہ اخلاق، یہ انداز، یہ محبت کا انداز مجھے میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔